الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا بما نزل علی محمد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواد بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و سامعین محتشم، خالق و مالک کا بے انتہا کرم ہے، شکر ہے کہ مالک و مولا نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امتی بنایا، حضور کا غلام بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے رب کریم کا اتنا ہی کم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں رب نے جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، قرآن جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرما دی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ بیان کیا کہ رب کائنات نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود ہی اٹھایا، یعنی قرآن کی حفاظت رب کریم نے خود فرمائی ہے، لہذا 1500 سال گزرنے کے باوجود اس کے اندر تغیر و تبدل، زیر زبر کا فرق اور کسی بھی قسم کی تحریف اور کسی بھی قسم کا کوئی نقص عیب کوئی بھی نہیں نکال سکا۔ جس نے قرآن میں عیب نکالنے کی کوشش کی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے، وہ منہ کے بل گرا ہے۔ اور جس ذات کریمہ پر یہ قرآن نازل ہوا، جیسے قرآن کلام الہی بے مثال ہے، جس ذات مقدس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ ذات بھی بے مثال ہے۔ جیسے اس قرآن کا ثانی کوئی نہیں ہے، اسی طرح محمد عربی کا بھی ثانی کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے اگر کوئی غیر مسلم ہم سے دلیل مانگے کہ بھی اسلام کی حقانیت کیا ہے، تو اسلام کی حقانیت پر بہت ساری دلیلیں ہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں، لیکن عام فہم ہو یا خاص بندہ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، سب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے حق اور سچ ہونے کی دلیل مانگے تو قرآن پیش کر دینا چاہیے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لینا چاہیے۔ یہ دو چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، نبی پاک کا نام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بولو نام، حضور کی سیرت، حضور کے کردار، حضور کے اخلاق، حضور کا رہن، حضور کا سہن، حضور کا چلنا، حضور کا پھرنا، حضور کا بولنا، حضور کا کلام کرنا، میرے پاک سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، میرے پاک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ الگ بات ہے،
शम्स व कमर के मौजज़ात रब ने अता फरमाए वो अलग बात है, शजर व अजर ने हुजूर के कलमे पढ़े वो अलग बात है, वो अलग अलग हक़ानियत की दलीलें हैं। मेरे पाक सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर आकर कलाम करते हैं वो अलग बात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जानवर आकर शिकायत करता है वो अलग बात है, लेकिन हक़ानियत इस्लाम के लिए मोहम्मद नाम ही काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ही का, मोटर बंद कर दो यार, नाम ही काफ़ी है, कुरान नाम ही काफ़ी है। लिहाजा आज का जो उन्वान है हमारा, पिछला जुमअतुल मुबारक, ये हमने समझा सीखा कि एक तो रब ने कुरान नाजिल फरमाया और हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद रब की है, और फिर उस हिफाजत के लिए रब ने क्या क्या इंतजामात किए, किस तरह इस कुरान को जमा किया गया, इसकी तदवीन की गई, और फिर इसके हुफाज तैयार हुए, फिर इसके कुर्रान तैयार हुए, फिर इसके मुफस्सिरीन अलग एक जमात है, इसकी तशरीह करने वाली अलग जमात है, कुरान को सिर्फ पढ़ने वाले एक अलग लोग हैं, कुरान को समझने वाले, तदब्बर करने वाले, फिक्र करने वाले, गौर व खौज करने वाले, कुरान से दुर्रे नायाब निकाल निकाल के लाने वाले, ये अलग जमात है। लेकिन सिर्फ कुरान नाम ही को रब ने 1400 साल पहले, मैं गुज़श्ता से पैवस्ता मुकम्मल कर रहा हूँ, ये जुमला मुकम्मल कर रहा हूँ, रब ने पहले ही यानी इब्तिदा में ही इस किताब का नाम कुरान रख दिया कि ये बार बार पढ़ी जाएगी, क्योंकि रब के इल्म में है, इल्म इलाही में है, क़यामत तक ना और कोई दीन आना है, ना और कोई किताब नाज़िल होनी है, और रब के इल्म में है। चेंज है कि जब कुरान नाज़िल हो रहा है, पढ़ने वाले थोड़े हैं, सुनने वाले थोड़े हैं, लेकिन रब जानता है कि क़यामत तक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब यही किताब खुदा है जिसका नाम कुरान रखा जा रहा है, जिसका नाम कुरान रखा जा रहा है। लिहाजा कुरान बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और अच्छा आपको एक और बात बताऊं, जिस तरह कुरान महफूज है, कुरान की जुबान भी महफूज है, अरबी जुबान भी महफूज है। अरबी जुबान एक तो 1400 साल पुरानी, लेकिन अरबी अदब तहजीब ये उससे भी पहले है। अरबों के यहाँ हम ज़माने जाहिलियत से बात करते हैं, बासत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा अर्सा पहले की बात करते हैं कि अरबों के यहाँ शायरी बड़ी मारूफ थी, ये बड़े फसीह लोग थे, बड़े बलीग लोग थे, और ये बड़ी उम्दा शायरी किया करते थे। फसाहत और बलागत में इनका सानी कोई नहीं था, बड़े उम्दा शायर, नसर भी, नज़म भी, गज़ल भी, ये एक पूरी तारीख है। अभी मैं मुताला कर रहा था तो अब आपको ये भी इस बात का भी अंदाज़ा है, ये पिछले कुछ खिताबात में आपने सुना कि जितने अंबिया आए रब करीम ने उस वक़्त के एतबार से मुझे अता फरमाए। मैं अलग अलग अगर बताऊं तो काफ़ी वक़्त सर्फ हो जाएगा। यानी जिस जो अंबिया तशरीफ लाए उस ज़माने में कुफार और रब को ना मानने वाले, नबी की रिसालत का इनकार करने वाले, जिस जिस बामे उरूज पे पहुंचे हुए थे, अल्लाह ने वक़्त के नबी को वही मौज़ा अता फरमाया। पूरी कौम मिलकर भी एक ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकती जो अकेला नबी के हाथ से मौज़ा रूनुमा हो रहा है। मसलन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में सामान्य हरब, और मैं अगर मुख्तसर करूं और इसको समझाने के लिए आपको बताऊं, लोहार बड़े बड़े सामान तैयार करने वाले, सिरे तैयार करने वाले, लोहे का सामान बनाने वाले, बड़ी बड़ी खूबसूरती के साथ बनाने वाले, वो उस वक़्त फन उनका उरूज पर है। लेकिन अल्लाह ने अपने प्यारे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या मौज़ा अता फरमाया, आपके हाथ में लोहा आता है, नरम होता है, जैसे चाहते हैं बना लेते हैं, ढाल लेते हैं, जैसे
چاہے تلوار بنا لیتے ہیں، جیسے چاہے جو جی چاہے بنا لیتے ہیں، لہذا پوری قوم بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر ہے، فرعونیوں کے ہاں بڑے بڑے جادوگر ہیں، نامی گرامی جادوگر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ سارے جادوگروں کی جادوگریاں تہے خاک ہو گئی، ان کا جادو ملیمنٹ ہو گیا اور نبی کا معجزہ روشن ہو کے سامنے آ گیا۔ اور اسی طرح ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پر ہے، بڑی بڑی بیماریوں کے علاج لوگ کرتے ہیں، ہر بیماری کا علاج کر لیتے ہیں، لیکن کوڑی کا علاج کوئی نہیں ہے، برس خانے کا علاج کوئی نہیں ہے، نبینے کا علاج کوئی نہیں ہے، نبینے کا علاج کوئی نہیں ہے، اور جو مر گیا ہے اس کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رب نے کہا یہ تمہاری طب عروج پر ہے، ہم اپنے نبی کو معجزہ عطا کریں گے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو تم نبی نے اپنی طب سے ٹھیک نہیں کر سکتے، میرا نبی عیسیٰ آنکھوں پہ ہاتھ لگاتا ہے، آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے، بینائی واپس آ جاتی ہے، روشن ہو جاتی آنکھیں، بجھے ہوئے چراغ دوبارہ سے جل اٹھتے ہیں، بجھے ہوئے چراغ دوبارہ سے، کوڑی کے مریض شفا یاب ہو رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کیے۔ اچھا ایک بات یہ، اب اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم، وہ یہ کہ جتنے انبیاء کو جو جو معجزے عطا فرمائے، جیسے جیسے انبیاء دنیا سے تشریف لیتے گئے، دنیا سے تشریف لے جاتے رہے، ان کے معجزے بھی ناپید ہوتے گئے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی انبیاء گئے تو معجزے بھی ساتھ ہی گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی، وہ بھی ساتھ ہی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ، یعنی آپ کے دست مبارک میں لوہا نرم ہے، آپ تشریف لے گئے، معجزہ بھی ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، معجزہ ختم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے معجزے عطا فرمائے ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، آپ تشریف لے گئے، معجزے ناپید ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے رتبے عطا فرمائے، بڑی عزت عطا فرمائی، معجزے عطا فرمائے، معجزوں کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، معجزے بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اگلی بات اس سے بھی اہم، جس نبی کی جتنی امت ہوئی ان کو اتنے معجزے عطا کیے گئے۔ حقانیت کے لیے بھائی یہ پوچھیں گے، کوئی دلیل مانگیں گے، نبی معجزہ دکھا دے گا، قدرت رب کی ہے، معجزہ نبی کا ہے، قدرت تو رب کی ہے اور نبی کے ہاتھ سے معجزے کا ظہور ہو رہا ہے۔ جس قدر زیادہ امتیں اس قدر نبیوں کو معجزے بھی زیادہ عطا فرمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت زیادہ ہے، بنی اسرائیل بہت زیادہ، مختلف روایات آئی ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، ہوتے کڑی کڑی معجزہ طلب کرتے رہے، ہوتے کڑی کڑی معجزہ طلب کرتے رہے، کدی کہنے نے منو سلوا، آپ سمجھ رہے ہیں بات۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو معجزہ بھی ساتھ ہی تشریف لے گیا۔ آؤ میرے نبی کی شان، ذرا سبحان اللہ کی بات۔ آج کا جو عنوان ہے نا وہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب، قبلہ حاجی اللہ رکھا بھٹی صاحب اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، یہ آپ کی پسندیدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن۔ سبحان اللہ، اچھی لکھی یہ بڑی پیاری کتاب ہے، شرح آفاق تصنیف ہے۔ اس میں اس کتاب میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں قرآن کی آیتوں سے بیان کی ہیں، اور 103 آیات اکٹھی کی ہیں جن کے اندر مفصل حضور کی نعت ہی بیان ہوئی ہے۔ تو آج کا عنوان اگر آپ اس
اشتہار دیکھیں تو یہی ہے شان حبیب الرحمان من آیات القرآن. قرآن نبی پاک کی شان کیسے بیان کرتا ہے، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتا ہے. حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا جیسے جیسے انبیاء تشریف لیتے گئے ان کی قوموں نے، اس وقت کے لوگوں نے ان کے موضع دیکھے. وہ حسی بھی ہیں، بصری بھی ہیں، محسوس ہونے والے بھی ہیں، نظر آنے والے بھی ہیں. لیکن ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو ان پر صحیفے نازل ہوئے، وہ بھی ناپید ہو گئے. آج قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. لیکن یہ اپنی اصلی حالت میں، اپنی اصلی شکل میں، منوان اسی شکل میں ہو بہو کہ جس شکل میں نازل ہوئی تھی نبی پر، اس شکل و صورت میں، اس تعلیم کے مطابق، اس تدریس کے مطابق کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے. انجیل کے نسخے ہیں، انہوں نے خود بنائے ہیں، تحریفیں ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں نکال دی گئیں، بہت ساری ڈال دی گئیں. لیکن قرآن، اللہ کا قرآن، ذرا بولو سبحان اللہ یار. آج یوم قرآن منایا جا رہا ہے نا، یوم قرآن، تو قرآن کی شان بھی ہے اور صاحب قرآن کی بھی شان، یہ دونوں ساتھ ساتھ بیان ہوگی. اگر خالی قرآن کی شان ہی بیان ہو اور صاحب قرآن، بھائی قرآن کا ہمیں پتہ کیسے لگا کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن کا ہمیں علم کیسے ہوا کہ یہ قرآن ہے؟ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ رب نے اس عربی لہجے کو بھی، عربی زبان کو بھی محفوظ رکھا. بہت ساری باتیں ہیں، میں مختصر وقت بھی مختصر ہے. اللہ اکبر، قاری صاحب ہے کہ کڑی بجا رہی ہے، کیا ہے؟ اللہ خیر ہی کرے. اچھا خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا پڑھ لو یا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. موضوع کی بڑی جہتیں ہیں، میں سمیٹنا چاہتا ہوں. اچھا آپ غور کریں، اردو کتنی پرانی لینگویج ہوگی؟ 100 سال پرانی. اس سے پیچھے چلے جائیں آپ کو اردو کا وجود نہیں ملے گا، ٹوٹی پھوٹی. اچھا چلو 100 سال پیچھے نہ جائیں. جو غالب کی اردو تھی، اے یار بال کتنے جاندے پہ، سارے اتنے جا کے ٹپڑ گئے، سارے بال اتنے چلے گئے. انہاں بالاں نوں تھلے بلاؤ یا کوئی بڑا بندہ، سیاڑا بندہ اتنے چلے جائے، کام خراب ہو جائے. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ چلو غالب کی جو اردو ہے، آج کا جدید نوجوان اس کو جو زیادہ اردو سے شغف، ویسے ہی اردو سے شغف کم ہو گیا ہے، جو اردو سے شغف نہیں رکھتا وہ اس کے لیے ثقیل ہے، مشکل ہے، مشکل لفظ ہے. میں مثالیں نہیں دے رہا. جو اقبال کی، چلو اقبال تو زبان زد خاص و عام ہے نا، وہ تو سمجھ آتا ہے. اس سے پرانی اردو وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. اردو 100 سال بعد آپ کو نظر نہیں آئے گی، انگلش 100-150 سال بعد آپ کو نظر نہیں آئے گی. اسی طرح جب زمانہ گزر جائے گا 100 سال بعد پتہ نہیں اردو کی شکل کیا ہوگی، پتہ نہیں اردو کا لہجہ کیا ہوگا. فارسی کا لہجہ، اچھا فارسی پرانی زبان ہے، فارسی کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں، پرانی کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن عربی سب سے پرانی زبان ہے، 1500 سال پرانی زبان ہے، جو آج بھی جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے عربی زبان بھی محفوظ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ یار. جیسے قرآن محفوظ ہے، عربی زبان بھی محفوظ ہے، عربی لہجہ بھی محفوظ ہے. اور یہ اسی طرح ہم تک پہنچا ہوا ہے جیسے پیارے محمد مصطفیٰ تلاوت کیا کرتے تھے، جیسے حضور تلاوت کیا کرتے تھے. اچھا یہ عربی کی پرانی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. انگریزی کی پرانی سے پرانی کتاب 100-150 سال پرانی کوئی نہیں ملے گی. تحقیق کر لیں. اور کوئی زبان 150-200 سال پرانی نہیں ملے گی. مصری تہذیب اپنی ایک تہذیب تھی، ان کی جو زبان تھی وہ الگ تھی. آج اس کا دنیا میں وجود نہیں ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دنیا کے
25 ممالک میں عربی زبان دفتری زبان ہے، یعنی دفتروں کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات، تیونس، عراق، لبنان، کتنے ہی ملک ہیں، کتنی ریاستیں ہیں جہاں پر عربی بولی جاتی ہے اور سرکاری طور پہ بولی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کتابوں کی چھان بین کریں کہ پرانی کتابیں، سب سے پرانی کتاب جو تاریخ کی لکھی گئی ہے وہ عربی میں لکھی گئی ہے۔ البیرونی کون تھا؟ انگریز سی کے مسلمان تھا نا، اس نے جو تحقیقات کی ہیں وہ عربی میں لکھی ہیں، بعد میں ان کے ترجمے ہوئے ہیں۔ میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، موضوع بڑا پھیلتا جا رہا ہے، اس کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ حضرات گرامی، جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے عربی زبان بھی محفوظ ہے، اور قرآن کی شان یہ ہے، قرآن کا رتبہ یہ ہے، قرآن کا مقام یہ ہے، رب نے قرآن کو عزت ہی عطا فرمائی ہے، قرآن کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا جہان کے لوگ جو دشمن ہیں، قرآن کے نازل ہونے کے وقت سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک قرآن جب نازل ہو رہا تھا وہ اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی ہم نہیں مانتے، وہ اعتراضات کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر خلاف ہے، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی، وہ اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے دل میں نہیں اتر رہا، لیکن قرآن نے چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس سے پہلے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، تلواریں اٹھا لی، جنگیں ہوئیں، ہیں جی، سر کٹوا لیے، مر گئے، جہنم واصل ہو گئے، لیکن قرآن کی ایک سورت تو کیا، ایک آیت تو کیا، قرآن کے مقابلے میں ایک لفظ بھی نہیں بنا سکے۔ حالانکہ ان کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی میں نازل ہو رہا ہے، ان کی زبان بھی عربی، وہ فصاحت و بلاغت۔ میں وہی بات کو جوڑ رہا ہوں کہ ہر نبی کے معجزے اس قوم کے مطابق، اور میرے نبی کا معجزہ زندہ معجزہ آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آپ بول نہیں رہے یار، میرے نبی کا زندہ معجزہ۔ کوئی پوچھے نا نبی پاک محمد عربی کا کوئی معجزہ آج بھی ہے تو کئی معجزات ہیں جن کا تسلسل ہے، لیکن یہ قرآن ایسا معجزہ ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں، کانوں سے سن بھی سکتے ہیں، زبان سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ہمارا بچہ دل میں محفوظ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اعجاز، یہ مقام کسی اور کتاب کو نہیں ملا، کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دشمنان اسلام اور قرآن کے دشمن، یہ جو حالیہ گستاخی ہوئی ہے، یہ قرآنی روش ہے کفار کی، چونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ یقیناً امت مسلمہ کا دل دکھا ہے، امت مسلمہ کا دل چھلنی ہے، لیکن یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن کے پر اعتراض نہیں کر سکتے، قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکتے، قرآن میں نقص نہیں نکال سکتے، قرآن میں عیب نہیں نکال سکتے۔ قرآن جیسے کل سچا تھا آج بھی سچا ہے، رہتی دنیا تک قرآن سچا ہی رہے گا، قرآن سچا رہے گا، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور اس قرآن کی شان یہ ہے کہ دنیا جہان کے دشمن جو قرآن سے بیر رکھتے ہیں، اپنے ہی پریس ڈال کر، اپنے ہی پریس لگا کر قرآن نہیں چھاپ سکتے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی کفار کی پریس میں قرآن چھاپا ہو اور وہ غلط سلط چھپ گیا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رب قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جس حافظ کو پکا یاد ہے نا، ایک حافظ، دو حافظ، تین حافظ، چار حافظ،
5 10 حفاظ 100 حفاظ اکٹھے ہو جائیں، پہلے حافظ نے کہو سورہ یاسین پڑھ، سبحان اللہ، اور سورہ یاسین کتوں ہی شروع کرے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ دوسرا حافظ وہ اسکیم نمبر 2 کا نہ ہو، وہ شاہ باغ کا نہ ہو، وہ لاہور کا نہ ہو، وہ لئیے کا ہو، وہ بکر کا ہو، وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہو، وہ سندھ کا ہو، وہ سندھ کا نہیں انڈیا کا ہو، وہ انڈیا کا نہیں سری لنکا کا ہو، وہ بنگلہ دیش کا ہو، اسے کو قرآن پڑھ اور سورہ یاسین پڑھ، وہ کیسے پڑھے گا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اچھا قرآن پڑھنے والا چاہے بچہ ہو جس کو سورہ یاسین یاد ہے، الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو جو پڑھتے ہیں ان کو یاد کروائی ہے، کئی بچوں کو یاد ہے، چھوٹا سا بچہ ہو اس کو کہے بھی سورہ یاسین شروع کر، وہ یہیں سے شروع کرے گا۔ بے شک بے شک، قبلہ کاری صاحب ان کو سورہ یاسین شروع کرو، وہ اتو ہی شروع کریں گے۔ کوئی بڑھڑا حافظ ہے، اللہ نبی نہ حافظ ہے، بولے نہیں ہو یار، نبینوں کو جنہوں نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے 30 بارے ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس سے بڑی حقانیت قرآن کے سچے ہونے کی کیا ہے یار؟ اللہ، بڑے بڑے پکے نبی حافظ کتابیں اس پر مستقل لکھی گئی ہیں کہ نبی حافظ کتنے کتنے پکے قرآن کے حافظ ہوئے ہیں، بڑے بڑے پکے۔ ہمارے بھی ایک استاد محترم تھے حافظ افتخار صاحب جہاں شمسیہ میں، وہ بھی ہلتے ہی رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے، جدوں غلطی کسی نے کرنی ہے اس سے وقت اس کو بتا دینی ہے کہ تیری غلطی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن یہ رب کا کلام ہے اور حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے۔ لہذا آج بھی قرآن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور دنیا کے اندر یہ جو علمی شغف رکھنے والے بندے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتابوں کے میلے ہوتے ہیں، کتاب میلہ کئی مرتبہ ایکسپو سینٹر میں بھی ہوا، کتاب میلہ، دنیا کے اندر مقابلے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال کون سی کتاب سب سے زیادہ دنیا میں چھپی ہے، ہر سال ہوتے ہیں، لیکن کسی سال بھی قرآن اس مقابلے میں شامل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن سب سے زیادہ چھپتا ہے، پوری دنیا کے اندر قرآن ہے، قرآن ہے، سب سے زیادہ اشاعت جس کتاب کی ہوتی ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، جس کتاب کی سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن ہے۔ اگلی مزے کی بات بتاؤں، کوئی دنیا کی کتاب ہو اس کے ٹائٹل پر مصنف کا مؤلف کا نام لکھا ہوگا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا ذرا، مؤلف کا نام لکھا ہوگا۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر مؤلف کا مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے، یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ اچھا، بندے کا کلام ہی نہیں ہے، جب یہ قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، اب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے نزول کی کیفیت یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن، مختلف روایات ہیں، میں ان کو مختصر کر کے، چونکہ وقت مختصر ہے میں عرض کیے دیتا ہوں، جب قرآن نازل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوتے تو ثقالت قرآن کی وجہ سے سواری دب کے بیٹھ جاتی، دب کے بیٹھ جاتی، اس قدر یعنی قرآن کی ثقالت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن، اللہ اللہ بڑی سونی گل آ رہی ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنا سر انور، اپنا سر نبوت میری ران پہ رکھا ہے اور آرام کر رہے ہیں. اس ران پر بھی قربان جائیں جس پر سر نبوت ہے، اس صحابی پر بھی قربان جائیں جو اپنے محبوب کا دیدار کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے. کیا شان ہے صحابہ کا، کیا شان ہے صحابہ کا. اللہ اکبر. اب تو نئے نئے فتنے آ گئے ہیں، صحابہ کرام پر بھی بکواس کرنے لگ پڑے. خیر قرآن کی بات، آج یوم قرآن ہے. میں نے ٹائٹل بنایا ہے ہر یوم یوم قرآن ہے. خالی آج یوم قرآن نہیں ہے، ہر دن قرآن کا دن ہے. مسلمان ہے ہی وہ جو قرآن پڑھ کر اپنے دین کی ابتدا کرتا ہے. ہاں پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، چاہے تھوڑا پڑھ لو چاہے زیادہ پڑھ لو، اور پاویں سمجھ کے پڑھ لو پاویں نہ سمجھ کے پڑھو، پڑھو صحیح، پاویں الحمدللہ پڑھ لو. اپنے بچوں کو سکھائیں، قرآن پڑھائیں. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ نزول کی کیفیت یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور ہے. اسی دوران وحی نازل ہونی شروع ہو گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے اس طرح ٹپکنے شروع ہو جاتے جیسے موتی گر رہے ہیں. یہ خطیبوں کی خطابت نہیں ہے، یہ صحابہ کی کتابت ہے. یہ صحابہ کی کتابت ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرہ انور سے پسینہ ایسے گرتا جیسے موتی جل رہے ہیں. یہ ایک صحابی کی نہیں، بہت سارے صحابہ کرام اسی طرح کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پسینے کے قطرے اس طرح گر رہے تھے جیسے موتی جل رہے ہو، جیسے موتی جل رہے ہو. خیر وہ کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوا، اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. اتنا بوجھ محسوس ہوا. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اچھا ایک آپ کو ایک واقعہ، بڑی دلچسپ بات. قرآن نے کہا یہ دوسرا سپارہ ہے رمضان شریف. چونکہ جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو رب نے اس میں فرمایا کہ روزہ اس وقت بند کرو من الخیط الاسودی، یعنی جب 2 دھاگے، یہ سامنے آئے آیت تو آپ کو میں سناتا ہوں. دوسری پڑھیے صلاتو السلام علیکم. حتی فَقُلُوا وَشْرَبُوا، توجہ ہے آپ کی، اور کھاتے پیتے رہا کرو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتیٰ کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا
رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے اور پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو. اچھا یہ یہاں پر عربی لہجے میں نا یہ دو دھاگوں کا ذکر آیا کہ وائٹ دھاگا اور بلیک دھاگا. ایک صحابی وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا لے کے بیٹھ گئے. ان کو شاید سمجھ یہ آئی کہ دھاگے کا کوئی معاملہ ہے, سمجھ نہ آئی, وہ بارگاہ رسالت میں آ گئے. قرآن نے صرف اتنا کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, یعنی وائٹ دھاگا اور کالا دھاگا الگ الگ ہو جائے. اس کا معنی یہ تھا کہ جب تمہیں رات کی تاریکی میں وائٹ دھاگا پڑا ہو اور کالا دھاگا پڑا ہو پہچان نہیں ہو سکتی, لیکن جب صبح کا سویرا ہو جائے گا چٹا دھاگا بھی نظر آنے لگ پائے گا, کالا دھاگا بھی نظر آنے لگ پائے گا. مسئلہ اس طرح ہی ہے. لیکن ان کو سمجھ نہ آئی, وہ بارگاہ رسالت میں آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پسینہ, اتنا پسینہ, ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے سخت سردی ہے, لیکن نبی پاک پر جب نزول وحی کی کیفیت ہوئی آپ پر اتنا پسینہ آیا, آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پسینہ موتیوں کی طرح گرنے لگا. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور نے ایک لفظ سنایا من الفجر. بولو کیا, سارے بولو ذرا, من الفجر. یہ ایک لفظ اتنا سا, جب اتنا سا لفظ نازل ہوا, لیکن ہے تو قرآن نا, ہمیں ایک لفظ ہے تو قرآن نا. اس قرآن کی ثقالت اتنی ہے کہ ایک لفظ کی نزول کے وقت میرے نبی پاک پر پسینہ آیا ہے اور ثقالت ظاہر ہوئی ہے. پھر حضور نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ صبح صادق ہو جائے, فجر کا وقت ہو جائے. اچھا اسی طرح آگے 5واں پارہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ درمیان میں ایک لفظ ہے اولی الضرر, اولی الضرر. رب نے فرمایا وہ جو میدان جہاد میں نہیں گئے, گھر میں بیٹھے رہے, اور جو میدان جہاد میں چلے گئے وہ سبقت لے جانے والے ہیں, وہ آگے بڑھ جانے والے ہیں. جو بیٹھے ہیں گھروں میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اب جو معذور صحابہ تھے, جو معذور صحابہ تھے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی میدان جہاد میں جائیں, ہم بھی کافروں سے لڑیں, ہم بھی گردنیں کاٹیں اور کٹوائیں, ہمارا بھی جی کرتا ہے, لیکن ہم معذور ہیں, ہماری تو مجبوری ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس موقع پر ہے, اس موقع پر ہے. اچھا انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ ہم تو پھر رہ گئے, ہم تو ثواب نہ لے سکے جہاد کا, آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا ہم تو نہ لے سکے یہ ثواب اور یہ اجر, تو رب کریم نے محبوب پر وحی نازل فرمائی. کیا وحی نازل فرمائی؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین, وہ پیچھے جو بیٹھے رہ گئے وہ پیچھے ہیں, اور جو میدان جہاد میں گئے وہ سبقت لے گئے. درمیان میں ایک لفظ نازل کیا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں چند لمحوں کی وحی آئی ہے, میری ران ٹوٹنے لگی ہے. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور نے ایک لفظ پڑھا غیر اولی الضرر, بشرط کہ تم پر کوئی ضرر ہو, یعنی جو بیمار ہیں اور جو معذور ہیں ان پر یہ گناہ نہیں ہے, ان کو نیت کا ہی ثواب ملے گا. لیکن قرآن کا اترنا, وحی کی کیفیت ایک لفظ میں بھی اتنی ہے, سورت میں بھی اتنی ہے, پارے میں بھی اتنی ہے. اللہ اللہ, رب نے قرآن نے کتنی طاقت رکھی ہے, قرآن نے کتنی طاقت رکھی ہے, قرآن نے کتنی طاقت رکھی ہے. سوچو محمد کے دل میں کتنی طاقت ہے, محمد کے دل میں کتنی طاقت ہے کہ جس دل میں پورا قرآن نازل ہو گیا ہے, پورا قرآن نازل ہو گیا ہے. لہذا حضرات گرامی, قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے. الحمد سے والناس تک یہ وہی کتاب
شان حبیب الرحمان من آیات القرآن، وہ کہتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے نا، میں پڑھا قرآن تسی توجہ فرماؤ گے؟ حاجی صاحب بھی آگے نا، عبد الحادی یقین صاحب، اللہ کریم ان کو زندگی عطا فرمائے، سلیم بٹ صاحب ہمارے دونوں بھائی حج کر کے آئے ہیں، اللہ کریم ان کا صدقہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک بار یہ ناز سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے، کیسے شروع ہو رہا ہے سب کو آتا ہے، مل کر سارے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین دیتا ہے ہم تے سبحان اللہ کہنی کھڑی ہے ذرا تسی سبحان اللہ کہہ دے لگتا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے 50,000 ہو گیا سبحان اللہ۔ اچھا خیر، الحمدللہ رب العالمین۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی میرے نبی کی نعت ہے، جیسے یہ رب کی حمد ہے ویسے یہ نبی کی نعت ہے، کیسے اللہ اکبر و کبیرہ۔ ذرا توجہ فرمائیے گا مسلمانوں، میرے آقا جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے محمد، محمد بولو ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مادہ حمد سے ہے، حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف حمد اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ اور میرے نبی کا نام ہے محمد، اور محمد نام سے حمد بھی نکلا ہے، محمد نام سے حمد نکلا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ لیکن مسلمانوں ذرا غور کیجئے، رب کریم وہ ذات ہے جو سب کو پیدا کرنے والا، جو سب نبیوں کو پیدا کرنے والا، آدم کا خالق بھی وہی، نوح کا خالق بھی وہی، اسماعیل کا خالق بھی وہی، ابراہیم کا خالق بھی وہی، موسیٰ کا خالق بھی وہی، عیسیٰ کا خالق بھی وہی، اور محمد کا خالق بھی اللہ، محمد پاک کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس لیے ساری کائنات، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا قطرہ قطرہ، پانی کے قطرے، درخت، پتے، یہ سب کس کی حمد کرتے ہیں؟ بولو ذرا، اللہ کی، سب حمد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی۔ لیکن رب نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، محمد نام اس کا رکھا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اس کا سمجھ نہیں آیا، بس کا سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، پوری کائنات کے مسلمان یہ سب رب کی تعریف کرتے ہیں۔ انبیاء رب کی تعریف کرتے رہے، حضرت آدم رب کی تعریف کرتے رہے، حضرت نوح رب کی تعریف کرتے رہے، حضرت ابراہیم رب کی تعریف کرتے رہے، حضرت اسماعیل رب کی تعریف کرتے رہے، حضرت موسیٰ رب کی تعریف کرتے رہے، حضرت عیسیٰ رب کی تعریف کرتے رہے، خود محمد رب کی حمد کرتے ہیں، خود محمد بھی رب کی حمد کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ تو حمد، سب سے زیادہ تو تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، لہذا نام محمد تو رب کا ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا تم سمجھے ہی نہیں ہو، محمد کا نام اس لیے محمد رکھا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، آپ کی توجہ ہے؟ آخری جملے، کائنات کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا میری تعریف کرتا ہے، خود محمد میری تعریف کرتا ہے۔ لیکن حمد کا خالق، کائنات کا خالق، موسیٰ کا خالق، عیسیٰ کا خالق، ابراہیم کا خالق، اسماعیل کا خالق، آدم کا خالق، محمد کا خالق، خود رب کائنات محمد کی تعریف کرتا ہے، محمد کی تعریف کرتا ہے۔ لہذا محمد نام اسی کا ہوگا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی۔ کائنات کے سارے لوگ مل کر جتنی مرضی حمد کر لیں، ان کا رتبہ رب کے بیان کرنے سے، رب کی حمد
حمد رب کے پڑھنے سے، رب کی حضور کی تعریف کرنے سے کم ہے، بلکہ میں اگر یہ بات کہوں کہ حضور رب کی حمد کرتے ہیں، رب محمد کی تعریف کرتا ہے، حضور رب کی حمد کرتے ہیں، رب محمد کی تعریف کرتا ہے، حضور کا حمد کرنا یہ عبد کا عمل ہے، حضور کی رب کی حمد کرنا یہ عبد کا عمل ہے، اور محمد کی تعریف کرنا یہ رب کا فعل ہے۔ عبد کا فعل کا درجہ نیچے ہے، رب کے فعل کا درجہ اوپر ہے۔ عبد کا فعل ہے اللہ اللہ، بولو ذرا عبد کا یعنی محمد مصطفیٰ کا فعل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد عربی کا فعل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور رب کا فعل ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، کیا مانا؟ رب اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ کب سے کر رہا ہے؟ جب سے رب ہے۔ کب تک کرتا رہے گا؟ جب تک رب ہے۔ تو پتہ چلا محمد کی تعریف کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جب سے رب ہے محمد کا ذکر کر رہا ہے، اور جب تک رب ہے محمد کا ذکر کرتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور حمد خدا بھی ہے۔ لہذا قرآن کی بھی شان بڑی ہے اور صاحب قرآن کی شان بھی بڑی ہے۔ دونوں کی عظمت کا دل سے قائل ہونا پڑے گا، دونوں کی عظمت کو دل میں بسانا پڑے گا۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے نسبت زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔